الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے غرور، تکبر کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ تکبر، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ جو شخص بھی اس کو اوڑھے گا، اللہ پاک اس کو ذلیل و رسوا اور خوار فرما دیں گے۔ میں آپ کے سامنے تکبر اور غرور کرنے والے کا ایک دردناک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ اس واقعے سے آپ سمجھیے گا کہ انسان کو تکبر کرنا چاہیے یا نہیں، غرور کرنا چاہیے یا نہیں۔ ایک نوجوان جس کا نام شکیل ہے، اپنی جسمانی قوت اور مضبوط ڈیل ڈول کی وجہ سے اپنے ہم عصر نوجوانوں سے بہت ممتاز تھا، الگ تھلگ تھا۔ اس کو اپنی قوت و طاقت و بہت ناز تھا۔ شیطان نے اس کو غرور و تکبر پر ابھارا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں غرور و تکبر قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس کی بستی والے تمام لوگ ہمیشہ اس کو سمجھاتے کہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، غرور مت کرو، تم اللہ سے ڈرو، اس کے دیے ہوئے جسم و مال پر مت اتراؤ۔ مگر شکیر کو اپنی جوانی کے غرور نے کوئی بات سمجھنے نہ دی۔ اس بستی کے قریب ہی ایک قبرستان تھا۔ شہر جانے کے لیے تمام لوگ لمبا راستہ اختیار کرتے تھے، یعنی شہر لمبا راستہ اختیار کر کے شہر جاتے تھے۔ لیکن شکیل سب کو بیوقوف اور بزدل کہتا تھا اور ہمیشہ روزانہ کو قبرستان کے درمیان سے بیچ سے شہر میں آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ دوسری بستی کا ایک کسان رات کے وقت قبرستان سے گزر رہا تھا۔ رات کو چاند بھی نہیں نکلا تھا، اندھیری رات تھی، اس لیے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بیچارہ کسان راستے کو ٹٹول کر چلتا گیا۔ اچانک وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ یہ گڑھا تھا یا کوئی تازہ قبر تھی، سمجھ میں نہیں آ سکا۔ کسان اندھیری کی بنا پر شدید خوف زدہ ہو گیا۔ وہ کافی دیر چیختا چلاتا رہا، لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ کسان نے تمام کوششیں کر لی کہ کسی طرح گڑھے سے باہر نکل جائیں، لیکن تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ آخرکار وہ تھک ہار کر چپ ہو گیا اور سوچا کہ یہی رات بسر کی جائے، صبح دیکھا جائے گا۔ کسان کو گڑھے میں گرے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی، وہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہیں سو گیا۔ اسی رات وہ مغرور شکیل اپنے دل میں گاؤں کے لوگوں کو بزدل اور بیوقوف کہتے ہوئے قبرستان سے گزرتا، روزانہ قبرستان سے گزرتا تھا۔ حالانکہ وہ اکثر بیشتر اسی راستے سے گزرتا تھا قبرستان سے، مگر پھر بھی تقدیر نے غرور و تکبر کی وجہ سے اسے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اچانک اسی گڑھے میں گر گیا، جس میں کچھ دیر پہلے ہی ایک کسان گرا ہوا تھا۔ شکیل گڑھے میں گرتے ہی شدید خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر باہر نکلنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ خوف و دہشت سے تھر تھر کانپتے ہوئے اچھل کر باہر نکلنے کی بے سود کوشش کی، بہت کوشش کی،
لیکن نہیں نکل سکا۔ اسی اثنا میں کسان بھی جاگ گیا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نیند کی وجہ سے آہستہ سے کہا، بھائی میں نے بھی نکلنے کی بہت کوشش کر لی ہے لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا، بھائی آؤ ہم یہی رات بسر کر لیتے ہیں۔ وہ شکیل نوجوان اندھیری کی وجہ سے پہلے ہی بہت دہشت میں تھا، اب اس کا پورا قصر آواز سنتے ہی ختم ہو گیا، پوری ہو گیا، ختم ہوا۔ وہ انتہائی خوف زدہ ہو گیا، اسے لگا کہ کوئی مردہ قبر سے بول رہا ہے۔ شکیل وہیں گر گیا اور ہارٹ اٹیک ہو کر مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ صبح کو روشنی میں کسان بآسانی گڑھے سے باہر نکل آیا اور اس کی خبر گاؤں والوں کو، لوگوں کو شکیل کے بارے میں باخبر کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، واقعی غرور کا سر ہمیشہ نیچا رہا ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی قوت، مال اور حسن پر اکرنا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ وہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت عزت اور بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے حسن پر، اپنی قوت پر، اپنے علم پر، اپنے تقوی پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے اندر عاجزی انکساری رکھنا چاہیے۔ اور جو جس کے اندر عاجزی انکساری ہوتا ہے، اللہ پاک اسے بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت عزت و شہرت سے نوازتے ہیں۔ اور جو شخص بھی تکبر، غرور کرتا ہے، اللہ پاک اسے اسی طریقے سے ذلیل رسوا کر دیتا ہے۔ جیسے یہ نوجوان اپنی قوت اور اپنی طاقت کی بنا پر سب پر غرور کرتا تھا، لیکن وہ کیسی موت مرا؟ معمولی گڈھے میں گر کر خوف سے وہ مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم سب غرور سے، تکبر سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو بچائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔